بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آج کل عمران خان اور بشرا بی بی کی شادی جو ہے وہ ہدف تنقید ہے، خاص طور پہ عدت کے حوالے سے کہ وہ نکاح پہلے عدت میں ہوا پھر دوبارہ ہوا۔ آج کل تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ ہر سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا تبصرہ کرنے والا شخص، اس کو مکمل ہماری جو شریعت ہے اس پہ عبور حاصل ہے، اور دوسرا جو تجزیہ نگار ہیں ان کو بھی عبور حاصل ہے۔ حالانکہ اس میں کئی سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا سکتے ہیں کہ مولوی سعید صاحب جو ہیں ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اور عمران خان نے ان کو فون کر کے کہا تھا جو پہلا نکاح ہے کہ وہ دوران عدت ہوا ہے، لہٰذا یہ کسی کو بتائیے گا نہیں، تو مولوی سعید صاحب کیوں نہیں اپنے مدرسے سے ایک علم اٹھا کے نکلے کہ جی ہمارا وزیر اعظم جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، لیکن اور یہ مقبول جانتا اور خبر دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی سعید صاحب جو ہے عمران خان کو بلیک میل کر رہے تھے کہ میری بہن سے شادی کر لیں، یعنی خود عمران خان کا سالہ بننے کے چکر میں تھے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں سچ کیا ہے، اور یہ مقبول جان بھی ایک معتبر نام ہے، اور دوسرا عمران خان نے اگر ان کو کہا تو مفتی سعید صاحب کو خود جو ہے وہ اسی وقت سامنے آنا چاہیے تھا کہ جناب یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں مجھ سے غلط نکاح جو پڑھوا دیا گیا ہے، اور پتہ نہیں اس کی مجھے کیا سزا ملے گی، اور قوم کو سزا سے بچنے کے لیے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو کیا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ملا جو ہے یہ صرف اپنے پیسے مال پانی لیتے ہیں اور فتوے دے دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ذرا ماضی میں جانا بڑا ضروری ہوگا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تھی اس وقت بھی ایک ملا نے فتویٰ دیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے نکاح کے حوالے سے، وہ ذرا سن لیں کہ اس ملا نے کیا کہا تھا۔ یہ نذیر صاحبہ اسلام سے خارج ہو گئی ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتی تو قطعی طور پر وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتی اور مسلمان نہیں سمجھی جا سکتی۔ اب جو شخص ان کو مسلمان سمجھ کر ان سے سیاسی، سماجی، ادبی، انتخابی تعاون کرے گا وہ اسلام سے خارج ہے۔ میں قرآن سر پر اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ جی تو ناظرین، آپ نے اس ملا کی گفتگو سنی، چلو یہ تو اب معاملہ اللہ کی عدالت میں، یہ ملا بھی اللہ کی عدالت میں پہنچ چکے ہوں گے، محترمہ بینظیر بھٹو پہلے سے وہاں پہ موجود ہیں، تو یہ معاملہ وہیں پہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں بخشے گا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن دیکھیں دیدہ دلیری دیکھیں ان کی کہ فتوی دے دیا کہ جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو ووٹ دیا ہے ان کا نکاح ٹوٹ گئے۔ ناظرین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے برصغیر میں، آپ برصغیر سے باہر بھی کہ ہمارے ملا جو ہے وہ اسلام کا کتنا بے دردی سے بے دریغ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ جب محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں جناح ایوب کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھیں تو ایک جو ہیں وہ گدی نشین جو ہیں انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ جناب میں نے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بیٹھ کے چیلا کاٹا ہے، اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قوم کی نجات جو ہے جناح ایوب کے انتخاب میں ہے اور محترمہ فاطمہ جناح کو رد کر دیا جائے۔ یعنی دیکھو بکاؤ ملا اس وقت بھی آ گیا تھا پیڑ میں۔ اور ناظرین، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ ایک مرد کلندر، ظاہر ہے سارے بکاؤ ملا تو نہیں ہیں، تو یہ تو ملا اس وقت بھی تھے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو قتل کا فتویٰ دیا گیا تھا، یزید نے ایسے ہی خریدی ہوئی جو یہ قوم ہوتی ہے، یہ ملا جو ہیں فتوی باز ملا جو ہیں، ان کو خریدو، پیسہ پھینکو، تماشا دیکھو۔ ہر دور کا مولانا فضل الرحمان اپنے ایک روم میں موجود ہے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اور ناظرین یہ دیکھیں کہ جناب ڈاکٹر اسرار صاحب جنہوں کی ساری عمر جو ہے قرآن پاک کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے گزری اور پھر تبلیغ کرتے ہوئے گزری، انہوں نے اپنے یہ چھوٹا سا ان کا کلپ دیکھیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ فتوی باز ملا جو ہے ان کا انجام کیا ہے۔ یہ ذرا جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کی گفتگو بھی سن لیں۔ فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا، انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا، یہی ان کا کام رہ جائے گا۔ آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس کیفیت سے دوچار ہو چکی ہے۔ جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا۔ یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا، اسلام نے کوئی پیشوائیت نہیں، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں، اسلام تو ایک کھلا، ہر شخص کتاب اللہ پڑھے، ہر شخص عربی سیکھے، ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے، ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے، ہر شخص اپنے والد کا جنازہ خود پڑھے۔ یہ جو ہم نے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے، ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں، رکھیے نہ فرحاد کو نام،
پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمتیں ہوتی ہیں اور جو خباثتیں ہوتی ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ گفتگو سنی جناب ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اور اس سے پہلے جو تھے ملا صاحب وہ بھی، اور پھر بادشاہی مسجد کے جو خطیب تھے ان سے بھی ایک فتویٰ اسلامی جمہوری اتحاد والوں نے لے کے دیا تھا کہ جناب علی جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارے جو لیڈر ہیں یا ان کے ہینڈلر ہیں اتنے گر جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک میں شریعت نافذ ہے۔ میں تو شریعت پہ بات کرنے کے اس لیے قابل نہیں ہوں کہ میرا وہ عبور حاصل نہیں ہے، بمشکل چند نمازیں پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ امت محمدی سے میرا تعلق ہے اور یہ اسی کو اپنی نجات کا ذریعہ بھی سمجھتا ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بشرا بی بی اور جناب عمران خان کے نکاح کو ایشو بنایا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورے ملک میں شریعت نافذ ہے۔ ہماری پوری اسٹیبلشمنٹ نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے جج صاحبان جب جناب کمرے میں آتے ہیں اتنے باریش داڑیوں کے ساتھ آتے ہیں، اور پوری پارلیمنٹ جو ہے جناب علی شریعت کے مطابق داڑیاں رکھ کے، اور پھر پنجگانہ نماز تہجد گزار ہمارے ایم این ایز اور سینیٹر ہیں۔ آپ یقین مانیں، خدا کی قسم یہاں اسلام آباد میں ان طاقتور لوگوں کی، ان اراکین پارلیمنٹ کی ایسی ایسی خوفناک کہانیاں ہیں، توبہ استغفار، کہ شریعت کہاں اور ان کا مکروہ کردار کہاں۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ مفتی سعید صاحب، اب یا تو اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے وہاں، اور یا مقبول جان کو بھی بلایا جائے، مفتی سعید کو بھی بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے، اگر غیر جانبدارانہ انکوائری ہو، کہ پوچھا جائے کہ مفتی سعید صاحب تانوں کونگڑیاں پی گئی سن جس ویلے عمران خان نے تانوں فون کیتا سی کہ باہر گل نہیں کرنی، یا پیسے لگ گئے سن، اور یا مقبول جان صاحب سے بھی پوچھا جائے کہ جناب آپ کے پاس یہ کہاں سے انفارمیشن آئی ہے کہ یہ مفتی سعید جو ہے عمران خان کے سالہ بننے کے خواہش مند تھے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا الزام ہے۔ تو یہ ساری تحقیق ہونی چاہیے۔ ناظرین، پر ہم تحقیق کتنی کریں گے؟ حضرت بابا بلے شاہ جو ہماری تاریخ میں گزرے ہیں، برصغیر کی تاریخ میں، یقین مانے جتنی چھترال انہوں نے اس ملا کی ہے نا، اپنی ساری شاعری انہوں نے ملا پہ فٹ رکھی ہے، اور ملا کو انہوں نے اتنے جوتے مارے کہ یہی وجہ ہے کہ ملاؤں نے ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ لیکن آج ان کے شعر جو ہیں، کئی مولوی جو ہیں بڑے بڑے جلسوں میں اس کے اوپر بڑے سر دھن کے پڑھتے ہیں۔ بابا بلے شاہ صاحب جو تھے انہوں نے خالصتاً اپنی شاعری میں توحید بیان کی۔ میں آپ کو ان کی چند جو ہے یہ دو چھوٹی چھوٹی جو ہے غزلیں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا، اور یہ بھی انہی کی شاعری تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، ملا کولو ککڑ چنگا جڑا یار جگاوے ستے۔ تو ملا کے تو پیٹ میں مروڑ اٹھے گا، ملا تو پھر کس طرح جنازہ پڑے گا بلے شاہ کا جب وہ کہے گا کہ اس فتوے باز مولوی سے، اس بکاؤ مولوی سے تو ککڑ چنگا ہے جو بغیر پیسے لیے بانگ دیتا ہے، اور جو اللہ کے دوست ہیں اٹھ کے تہجد گزاری میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرغا بانگ اس وقت دیتا ہے جب عین تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ آج کل کے تو خیر ککڑ بھی بڑے نوسر باز ہیں، 1-1.5 بجے بانگیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا 25 سال پہلے جائیں تو ہر مرغا جو ہے اس وقت بانگ دیتا تھا جب عین تہجد کا ٹائم ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین جو بابا بلے شاہ نے فرمایا وہ بھی ذرا سن لیں۔ اپنی ایک کافی میں بابا بلے شاہ فرماتے ہیں مولویوں کو مخاطب کرتے ہوئے، حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازاں بھی نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتے جاندے ہو، دسو بلے شاہ نو سارے ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ واہ بابا بلے شاہ، یہ بابا بلے شاہ ہی جو ہے وہ ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ اور پھر بابا بلے شاہ ہی فرماتے ہیں، مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا۔ واہ بابا بلے شاہ، واہ کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ تو ناظرین، یہ شارٹ سی جو میری معلومات ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ مولویوں کو آپ کو پتہ ہی ہے، ہمارے ملا جس بھی بہت کم اللہ والے جو ہیں، جو اللہ والے ہیں وہ خیر نہ فتوے بازی کرتے ہیں، نہ اپنے فتوے بیچتے ہیں، نہ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، وہ بلکہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کو درست راہ دکھاتے ہیں۔ مفتی سعید اگر واقعی اللہ والے ہوتے تو عمران خان کو، اگر عمران خان یا بشرا بی بی گمراہ تھے تو ان کو درست راستہ دکھاتے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ گیا تو فرا نے کہا کہ میں اس کی بہن ہوں، اور یہ کہا کہ شریعت کی تمام چیزیں جو ہیں، شریعت کی تمام شرائط پوری ہیں۔ اور مفتی سعید صاحب، آپ نے جب شریعت کی تمام چیزیں دیکھیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ اگر آپ کا ٹرائل ہو تو مفتی سعید صاحب آپ کے مفتی ہونے پہ یہ آپ مجھے اسی طرح کے مفتی لگتے ہیں جس طرح کے مفتی کوی ہیں، اور آپ کا مفتی ان کے گھر والوں نے اس کے نام کے جو اس کو سسپینڈ کروایا ہوا ہے کہ اس کو مفتی نہ لکھا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا معاملہ بھی مفتی سعید صاحب آیا نا تو آپ کے نام کے ساتھ بھی مفتی اڑ جائے گا، کیونکہ آپ کو بھی سچ بتانا چاہیے قوم کو، جھوٹ تو آپ نے بولا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر شریعت کی بات ہو تو پھر بات یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جو کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا۔ پھر نظام مصطفیٰ کا لارا لگایا
جس نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، وہ ذوالفقار علی بھٹو پھندے پہ جھول گیا، اور نظام مصطفیٰ کے نعرے لگانے والے نظام مصطفیٰ کو بھول کے چند وزارتیں لے کے حرام خوری کر کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، کچھ اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے ہوں گے، وہاں ان کا یقیناً حساب ہو رہا ہوگا۔ اور یہ اسلامی جمہوری جو اتحاد تھا، اسلامی نہ اس میں اسلامی کوئی بات تھی نہ جمہوری بات تھی، صرف اتحاد تھا، اور اتحاد تھا کس کے خلاف؟ بے نظیر بھٹو کے خلاف، اور یہ فتوے خریدے گئے بادشاہی مسجد سے۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ تو یہ جب تک ان مولویوں کا محاسبہ نہیں ہوگا، فتوے باز مولویوں کا، میں کہہ رہا ہوں بڑے اللہ والے لوگ ہیں، یہی وہ اللہ والے لوگ ہیں جو ہمیں روشنی کی کرن دکھاتے ہیں، یہی وہ اللہ والے لوگ ہیں جو ہمیں اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن فتوے باز مولویوں سے بچیں۔ اور باب بلہ شاہ کا جو کلام پڑھتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ فتوے باز مولوی جو ہیں وہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی میں نے آپ کو کلپ سنایا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جہنم کا سب سے زیادہ ایندھن جو ہے یہ علماء کرام ہوں گے، اور اس میں وہ کون ہے جو فتوے بیچتے ہیں، جو دیہڑی داری کرتے ہیں دین کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔